تو علی بھائی سولوشن اورینٹیڈ باتیں کچھ بتائیں یوتھ کے لیے، میں چاہتا ہوں تاکہ نا ان کو ہوپ ملے اور وہ نکل سکیں اس چیز سے. سب سے پہلے تو اس سے نکلا جا سکتا ہے 110%. ہاں یہ یقین ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے. اور کچھ لوگ ڈس ایگری کرتے ہیں میری اس بات سے. میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں یہ سولوشن دیا تو نیچے نا لوگوں نے کمنٹس کچھ نے کیے کہ نہیں بھائی آپ نا ایڈکشن کو سمجھتے نہیں ہیں، آپ یہ جو سولوشن دے رہے ہیں نا یو شوڈ ریڈ اباؤٹ ایڈکشن اینڈ دس اینڈ دیٹ. بٹ آئی ڈینائی دیٹ اینڈ دیٹ از کہ آپ کا سائیکالوجی میں ماسٹرز بھی ہے پائے جی الحمد للہ، تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ آپ ایگزیکٹلی. سو آئی نو ہاؤ اٹ ورکس. بٹ اینی وے دیکھیں ایک ایکسپیریمنٹ ہوا تھا، دا نوبل ایکسپیریمنٹ، 1920 سے 1933 تک 13 سال. یہ گوگل پہ یو کین سرچ اٹ آؤٹ دی آڈینس. اس میں کیا ہوا تھا کہ شراب انہوں نے بین کر دیا تھا امریکہ نے، اور شراب بہت خرافات اور ڈومیسٹک وائلنس اور کرائم اس کی وجہ سے بین کر دیا. برو 13 سال میں شراب کی ایڈکشن اور بڑھ گئی، ریورس ہو گئے. اٹ بیڈلی فیلڈ، میزریبلی فیلڈ. لوگ اور اگریسو ہو گئے، کرائم اور بڑھ گیا، ہڑتالیں شروع ہو گئیں، ٹھیک ہے نا. تو اٹ بیڈلی فیلڈ، جیل میں بھی ڈالنا پڑا لوگوں کو. ایگزیکٹلی. لوگ اپنے گھر میں لائک بوٹنگ کرنا شروع ہو گئے، شراب بنانا شروع ہو گئے. تو دے ایکچولی ریورس دا لا. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مکی دور بھی 13 سال کا ہے. اور اف یو کمپیئر اٹ ود دا مطلب صحابہ کی جو عادات تھیں، دیکھیں تھا شراب تو تھا، بالکل ایڈکشن تک تھی، کلچر کا حصہ تھا برو. اور شراب کی ایڈکشن میں بتا دوں یہ سب سے ون آف دی اسٹرانگیسٹ ایڈکشن ہوتی ہے، ویری اسٹرانگ ایڈکشن. ٹھیک ہے، یہ کوئی چھوٹی ایڈکشن نہیں ہے شراب کی ایڈکشن. تو ہمارے پاس کیس اسٹڈی ہے کہ قرآن کا جو امپیکٹ تھا اس سوسائٹی کے اوپر، کہ مٹکے توڑ توڑ کے بہائے گئے. جیسے حکم آیا کہ وہ چھوڑتے ہو کہ نہیں، آپ نے قرآن جس طرح سے چلا ہے بتدریج. تو صحابہ مطلب جو تھے اس ٹائم کے جو لوگ تھے، انہوں نے مٹکے توڑ توڑ کے بہائے ہیں گلیوں میں، اور کولڈ ٹرکی خلاص. کیوں؟ کیونکہ قرآن کا جو امپیکٹ تھا. دیکھیں میں یہی یوتھ کو کہتا ہوں کہ قرآن وہ کتاب ہے، وہ کلام ہے اللہ رب العالمین کا جو پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے. یعنی تم کیا ہو، تم پہاڑ سے سخت تو نہیں ہو نا. تمہاری بری عادات جو ہیں وہ میکسیمم کیا ہے. قرآن تو وہ کتاب ہے، سورہ رات میں اللہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کلام مردوں کو زندہ کر سکتا تو دس از اٹ، یہ ہے. اور پھر ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ وہی کی کہ جیسے ایک بنجر زمین پہ بارش ہوتی ہے تو بنجر زمین سے گروتھ ہو جاتی. تو تم بنجر ہو، تم لائف لیس ہو، تم ڈی موٹیویٹڈ ہو، شیطان اوور پاور کر چکا ہے تمہیں. کلام اللہ مطلب میرا نہیں خیال اس سے پاورفل کوئی چیز ہو سکتی ہے. تو یہ یقین برو اٹس ویری امپورٹنٹ. اس میں نا دو چیزیں اگر پیرالل چلیں گی نا انشاءاللہ تو بہت فائدہ ہوگا. جیسے الحمدللہ اگر ہم دین کو پڑھتے ہیں نا، دین کو سمجھتے ہیں، لیٹس سے اگر بندہ یہ کام کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے، اس کا آلریڈی یہ کرنا ہی یہ ایویڈنس ہے کہ یہ اپنے رب سے دور ہے. اس کا بڑا فوگی مائنڈ سیٹ ہے رب کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، مرنے کے بارے میں. کیونکہ اگر اس کو پتا ہو، لیٹس سے اگر کوئی بھی بندہ یہ کام کر رہا ہے، ہی از ان ہز پرائیویٹ روم اور پرہیپس ان ہز واش روم، رائٹ، وہ اس لیے کر رہا ہے بیکاز ہی تھنکس نو بڈی از واچنگ ہم. ایسا ہی ہے نا. اگر اس کے فادر اس کے ساتھ کھڑے ہوں، کبھی کوئی ایسی حرکت کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. اگر کوئی دوسرا بندہ بھی کھڑا ہو تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہے. لیٹس ایڈمٹ دیٹ ایمان کمزور ہے جتنا ہونا چاہیے. اچھا اس میں نا میں تھوڑا سا نا اس میں ڈفرینٹ آپ کی بات میں نا دیکھیں، ایک صحابی رسول نے ابو مہاجن کے نام سے، وہ الکوہل کے ایڈکٹ تھے، اور سعد بن ابی وقاص نے ان کو جیل میں ڈلوا دیا کہ تم چھوڑ رہے نہیں ہو الکوہل. اور وہ جیل میں تھے اور سامنے جنگ ہوئی مسلمانوں کی. تو سعد بن وقاص کی طبیعت ذرا خراب تھی تو وہ اپنے قلعے کے اوپر تھے اور وہ سامنے سر دیکھ رہے تھے. تو ابو مہاجن نا جیل سے نا اشعار پڑھے تھے کہ ہائے افسوس میری قسمت پہ کہ سامنے اسلام اور کفر کا مارکا ہو رہا ہے اور میں جیل میں بند ہوں. تو سعد بن ابی وقاص کی وائف گزر نہیں تھی تو انہوں نے ان کے الفاظ سنے اور ان کو بڑا ہیٹ کیا ایموشنلی کہ صحابی. اور پھر انہوں نے کھولا اور اس وعدے کے ساتھ کھولا کہ آپ واپس آئیں گے. انہوں نے کہا میں واپس آؤں گا. He covered his face and he fought that battle in a way that this man with covered face was seen everywhere, bro. Everywhere. And صحابہ thought کہ شاید angels اللہ کے اترے ہیں، ملائکہ اترے ہیں. انی ممدکم بألف من الملائکہ، اس سبحان اللہ ٹائم پہ بھی ملائکہ آ گئے. And they won the battle. اور جب وہ واپس چلے کے اپنے بند کر دیا اپنے آپ کو تو انہوں نے کہا کہ ملائکہ تھے. کون تھا وہ شخص؟ کوئی بھی نہیں تھا. تو ہی واز ابو مہاجن. ناؤ میں اس میں نا تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے جو بات کی ہے نا، اب
صحابہ ہزاروں میں ہیں, لاکھوں میں ہیں, جی آپ نے ایک ایگزامپل بتائیے. دیکھیں ون آف اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے, لیکن آن دا ادر سائڈ اب آپ دیکھیں چاہتا ہوں, میں صرف ہوپ دینا چاہتا ہوں. ایک اور بھی ملتا ہے نا کہ وہ جس کو لان تان کی گئی تھی تو نبی نے کہا کہ ایسے نہ کہو. میں دیکھیں میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں, میں ویسے ٹو بی ویری آنیسٹ میں یہ عموماً پبلک پلیٹ فارم میں یہ بار بار کہتا ہوں, اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں جب وہ ایک نوجوان آیا تھا اللہ کے نبی کے پاس, رائٹ, اور آ کے اب آپ امیجن کریں کہ سارے کبار صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد نبوی ہے, یا رسول اللہ اذن لی فی الزنا, رائٹ. اور حدیث اتنی پیاری حدیث ہے, حدیث کے الفاظ یہ ہیں, ابو امامہ بہلی ہیں اس کے راوی, رائٹ. انہوں نے کیا بتایا, یعنی جب انہوں نے روایت کی کہتے ہیں ان فتن او شابن, یہ کامن ناؤن ہے, میننگ کہ ایک نوجوان آیا, یہ نوجوان he was among the صحابہ, رائٹ. اب دیکھیں کتنا زبردست ریلیشن تھا اور کتنے اسمارٹ ہیں ہمارے صحابہ, سبحان اللہ. انہوں نے اپنے بھائی کی عزت کو بچایا ہے, انہوں نے نام نہیں بتایا. اگر ان کو لیس سے اس وقت پتہ بھی نہیں ہوگا, وہ کسی سے پوچھ سکتے تھے کہ دیکھو روایت میں کرنے لگا ہوں تاکہ امت کو پتہ چلے کون ہے, نہیں چھپایا. اور دیکھیں انہوں نے اتنا بڑا سوال کیا, اور جو بھی صحابہ وہاں پہ بیٹھے تھے انہوں نے کیا کہ ماہ یعنی واٹ اے ہاربل تھنگ ہی از سیئنگ, رائٹ. اور اس کو پکڑنے لگے تو رسول اللہ نے اس کو کہا کہ نہیں بیٹھے رہو, لیٹ ہم سے, اور پھر اس کو ادنو یعنی اس کو اپنے پاس بلایا, اور پھر انہوں نے کہا کہ جو تم چاہ رہے ہو, یعنی اتحبہ لامک, اپنی والدہ کے لیے پسند کرتے ہو, جعلت فداک یا رسول اللہ واللہ لا احب, کہ میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائیں. وہی بات کہ اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائیں, بٹ ہی ہیڈ دس ڈیزائر, رائٹ. اور پھر اللہ کے نبی نے دوسرا سوال کیا, اتحبہ لبنتک, اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہو, اللہ کے نبی بالکل پسند نہیں کرتا. اتحبہ لاختک, یعنی تیسری دفعہ کہا. پھر لعمتک لخالاتک, اپنی پھپھو کے لیے, اپنی چاچی کے لیے, اپنی خالہ کے لیے. 5 times رسول اللہ نے ریپیٹ کی بات کیوں کی, حالانکہ پہلی دفعہ کا کہنا کافی تھا برو, سمجھنے کے لیے ایگزامپل کافی تھی, رائٹ. ہمارے نبی نے اس کے بعد, اس سچویشن کے بعد, اس نوجوان کے سینے پہ ہاتھ رکھا, دعا کی, اور یہ صحابہ کرام کو میسج تھا اور یہ آج امت کے لیے میسج ہے. اور کیا دعا کی, اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ, اے اللہ اس نوجوان کے گناہوں کو معاف کر دے, اس کے دل کو پاک کر دے, اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرمانا, رائٹ. دس از دا نیڈ آف دی آور. میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے جو نوجوان ہیں جو یونیورسٹیز میں ہیں, ابھی ہم بات کر رہے ہیں ہائپر سیکشول سوسائٹی ہے, وہ نوجوان کیا کرے. ایٹ ٹائمز آئی ڈونٹ ہیو اینی ورڈس ٹو سے. اسٹوڈنٹس مجھے آ کے کہتے ہیں کہ ابو صاحب بھائی آپ بڑی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں, آپ لوگ, آپ ذرا ایک ہفتے کے لیے یونیورسٹی ہمارے ساتھ آئیں. پرو فتنہ ہے, دیز پیپل آر ان دا فتنہ, رائٹ. جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں, میں جو کہہ رہا تھا نا, اصل میں وہ کہنے کا جو میں بیسکلی جو پوائنٹ میں کرنا چاہ رہا تھا نا, وہ یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ سم ٹائمز کوئی چیز میں آپ ویک ہوتے ہو, بٹ you are still eligible to be a مومن and you still love Allah and His messenger. آپ کا ایمان دل سے نکل نہیں گیا, جیسے وہ ایک خاتون پہ جو انہیں زنا اعتراف کر دیا, اور اللہ کے ملٹیپل لمبا واقعہ ہے, میں اس پہ ڈیٹیلز بھی نہیں جا رہا, کہ آپ نے کہا کہ نہیں جب ڈیلیوری ہو جائے پھر آنا, جب بچہ کھانا شروع ہو جائے پھر آنا, جسٹ کہ جو نہ آئے تو اچھی بات ہے. خیر وہ پھر بھی ڈٹرمنٹ تھی, آ گئی, ان کو رجم کیا گیا. خالد بن ولید یا عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب اس کو رجم کیا, مارا, تو اس کے خون اسپٹ کیا, یعنی نکلا ان کی باڈی سے, اور کپڑے بھی گرا. ہم نے کہا ایک زانیہ خاتون کا جو ہے نا میرے پہ, آپ نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے کہا کہ اگر اس کی توبہ کو پورے مدینہ میں ڈیوائڈ کر دیا جائے تم سب بخشے جاؤ, وہ کافی ہو جائے. اب وہ زانیہ تھی ایک طرح سے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا وہ جو صحابی جو کہ صحابی شراب پی کے بار بار آ جایا کرتے تھے, تو صحابہ نے ان کو برا بھلا کا لان تان کی, انہوں نے کہا نہیں اس کو یہ مت کہو کیونکہ یہ اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتا ہے. تو دیر کین بی, یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیں, کیا ان کا ایمان کمزور تھا کہ وہ اتنا روئے؟ نہیں. سم ٹائمز ایڈکشن کا تعلق ایمان سے نہیں ہوتا, سم ٹائمز ڈپریشن کا تعلق ایمان سے. ہاں ایمان ول ہیلپ یو ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. ایمان تو پاسبل نہیں ہے, جیسے آپ نے بات کی, ایمان از دا بگیسٹ کیٹلسٹ ٹو ہیلپ یو کم آؤٹ آف اٹ. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ ڈونٹ بلٹل یور سیلف, ڈونٹ بلٹل یور ایمان. ہو سکتا ہے کہ یو لو اللہ اینڈ یو لو ہز میسنجر, اور آپ ایک ایول میں پڑے ہوئے ہو, بالکل, بٹ جتنا ایمان مزید بڑھاؤ گے
اتنا ہی اب اس کو نکلنے کے لیے آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. سو ورک آن یور ایمان, نو ڈاؤٹ, بٹ نیور ایور ٹیل یور سیلف کہ نو آئی ایم اے کافر پرابلی, آئی ایم ناٹ اے مومن. اور اس کا دیکھیں پریکٹیکل, اب کوئی پوچھ سکتا ہے ہاؤ ٹو ورک آن مائی ایمان, تو میں نے اسی لیے اسٹارٹ ہی قرآن سے کیا, کیونکہ برو قرآن کے اثرات ہم نے بھی اپنی زندگی میں دیکھے. اس کی ریگولر تلاوت, ابھی ٹرانسلیشن پہ میں نہیں جا رہا, جی میں صرف ابھی تلاوت کی ابو سعد بھائی بات کر رہا ہوں کہ ایسے ایسے نوجوان میں نے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اس لت کو اس طرح چھوڑا کہ مسجد میں نماز جب پڑھتے تھے تو کچھ دیر بیٹھ کے مسجد میں ہی تلاوت قرآن کی کرنی شروع انہوں نے کی, اور اس کا جو روحانیت ظاہر ہے. دیکھیں برو, قرآن اللہ کا کلام وہ پہاڑوں کو نرم کر دیتا ہے, برکت ہے ماشاءاللہ, برکت ہے اس کی. تو یہ بڑا پریکٹیکل ایک سلوشن ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت قرآن کے ساتھ رابطہ نہ جوڑنا پڑے گا. جیسے قرآن میں آتا نا, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ایگزیکٹلی. سب سے پہلا جو سولوشن میں پریزنٹ کروں گا نا, آسک اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اللہ سے سوال کریں, اللہ سے مدد حاصل کریں, بیکاز اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء, کون ہے جو تمہیں اس سے نکالے گا؟ اللہ ہی ہے نا, جس نے یوسف کو بھی نکالا کنویں سے. تمہیں کنویں میں دلدل میں پھنسے ہوئے ہو, ایسک اللہ سبحانہ وتعالیٰ وتھ سنسیریٹی, اور رات کو 1/3 آخری جو حصہ ہے نا اس میں اٹھ کے اللہ سے مانگیں, اینڈ اللہ ول ٹیک یو آؤٹ آف دس سچویشن.